نور کی آیات سے جو اللہ تعالیٰ کا حکم پڑا تھا، اس حکم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اس بات کی رہنمائی فرمائی کہ جو غلام اور بچے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ بچے اپنے والدین کی خدمت اور غلام اپنے آقاؤں کی خدمت پر مامور ہوتے ہیں، اور ان کا ہر بار گھر میں اجازت لے کر یا کمرے میں اجازت لے کر یہ آنا ضروری نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک صحابی کو بھیجا اور وہ غلام تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر بلا کر لائے۔ وہ غلام آیا اور آ کر اس نے بغیر اجازت کے ہی سیدھا اس کمرے میں چلا گیا جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے، اور جس وقت بندہ آرام کر رہا ہوتا ہے اس وقت کپڑے اس کا دھیان نہیں رہتا کہ کون سا سطر اس کا ننگا ہے، یا جب نیند میں ہوتا ہے، جب لیٹ جاتا ہے تو پھر وہ بالکل ریلیکس ہو کر، تو جس وقت وہ غلام آیا ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ جو ہے نا وہ کپڑا اپنے کسی جسم کے عضو سے ہٹا ہوا تھا۔ ایک دم آپ نے اپنے آپ کو درست کیا اور ذہن میں خیال آیا کہ کاش ان غلاموں کو بھی اجازت لے کر گھروں میں داخل ہونا ان کے لیے لازم ہو جائے، اجازت لینا ان پر لازم ہو جائے۔ یہ خیال آنا ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نزول فرما دیا کہ جب بھی کوئی غلام یا بچہ ان اوقات میں، وہ اوقات بھی میں نے آپ کے سامنے وہ قرآن پاک کی آیات ذکر کی پچھلے درس کے اندر کہ فجر، جس وقت فجر ہوتی ہے اس سے پہلے کا وقت، اور اس کے بعد دوسرا وقت ہے دوپہر کو جس وقت قیلولہ کرتا ہے بندہ۔ قیلولہ مطلب کہ دوپہر کو کچھ دیر آرام کرنا، پھر نماز عشاء کے بعد، یہ تین اوقات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمائے کہ ان تین اوقات کے اندر جب بچہ یا جس وقت غلام اپنے کسی آقا کے پاس جائے تو دستک لے کر پہلے اجازت طلب کرے، اس کے بعد پھر جو ہے نا اس میں گھر میں داخل ہو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیال کی وجہ سے یہ حکم نازل ہو گیا۔ آج ہم نے جو قرآن پاک کی اس آیت کو، سورہ نور کی آیت نمبر 59، اس میں جو ہم نے اللہ کا حکم پڑھنا ہے وہ یہ ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، جب یہ بچے اپنی بلوغت کو پہنچ جائیں، بچے اپنی بلوغت کو پہنچ جائیں یعنی بالغ ہو جائیں، اس کے بعد ان کے لیے پھر ہر وقت اجازت لینا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ غلاموں اور بچوں کے لیے پہلے کیا حکم تھا کہ تین اوقات میں جب انہوں نے کسی کی طرف جانا ہے تو تین اوقات میں، یعنی فجر سے پہلے کا وقت، عشاء کے بعد کا وقت اور دوپہر کا وقت جب آرام کا وقت ہوتا ہے، یہ تین اوقات میں اگر کسی کے گھر جانا ہے تو ان تین اوقات میں اجازت لینا ضروری تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب یہ بچے بالغ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو صرف تین اوقات نہیں، پھر ہر وقت، یعنی بچہ جس وقت بچہ ہوتا ہے اس وقت ان کو ان معاملات کی تھوڑی چھوٹ ہوتی ہے۔ جب بالغ ہو گیا اس بچے پر شریعت لاگو ہو گئی، اس بچے پر احکامات لازم ہو گئے، نماز فرض ہو گئی، اس پر سارے شریعت کے احکامات لاگو ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے پھر اللہ نے فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ اجازت پھر ہر وقت لینی ہے، پھر باقی کسی اوقات کے اندر کوئی چھوٹ نہیں ہے، پھر ہر وقت جب بھی تم نے گھر جانا ہے، ایون اپنے گھر میں بھی جانا ہے تو دستک لے کر دستک دے کر پھر اجازت لے، اس کے بعد پھر گھر میں داخل ہو۔ اس پر پھر جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
یہ اپنے صحابہ کو تربیت فرمائی نا کہ تم اپنے گھروں میں بھی جاؤ تو تم اجازت لے کر جاؤ. تو ایک صحابی اس نے کہا یا رسول اللہ اپنے گھر میں بھی جائیں تو اجازت لیں؟ حضور نے فرمایا جی ہاں. دوسری بار پوچھا، پھر حضور نے فرمایا کہ اپنے گھر میں بھی جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ. اس نے تیسری بار جب کہا حضور اپنا گھر ہے، پھر حضور نے فرمایا کیا تو اپنی ماں کو ننگا دیکھنا چاہتا ہے؟ تجھے کیا پتا تیری ماں کس حال میں گھر میں بیٹھی ہے؟ دستک لے کر جائے گا، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ باہر کوئی آ گیا، وہ جس بھی حالت میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گی، پھر تو اندر چلا جائے. پھر وہ سمجھ گیا شریعت نے جو بھی ہمیں حکم دیا اس میں کروڑوں حکمتیں ہوتی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا بھی ہمیں نزول فرما کر رہنمائی فرما دی کہ غلام اور بچے کے لیے 3 اوقات میں، فجر سے پہلے، عشاء کے بعد اور دوپہر میں جب آرام کا وقت ہوتا ہے اس وقت اجازت لے. بقیہ اوقات میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس آرام کا وقت نہیں ہوتا وہ. اور جب بچہ بالغ ہو جائے اس وقت پھر ہر وقت اجازت لینا ضروری ہے. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا. اب اس آیت کے اندر ایسی عورت کا پردے کا حکم ہے جو عورت 50-55 سال، عام الفاظ میں کہہ لیں بزرگ خاتون ہوگی. اور اس آیت کے اندر جو الفاظ استعمال اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں وہ یہ کہ جس کے اندر نکاح کی خواہش نہیں رہتی، یعنی شہوت والا معاملہ اس کے اندر ختم ہو جاتا ہے. پھر آسان الفاظ میں جو محدثین مفسرین نے اس آیت کی تشریح کی ہے کہ جس عورت کو دیکھ کر کسی قسم کا وسوسہ، کوئی گندا خیال نہ آتا ہو، ایسی عورت، اس کا حکم ہے کہ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ. اللہ نے فرمایا کہ بوڑھی ایسی خاتون کہ جنہیں نکاح کی آرزو نہ ہو تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ رکھ دیں اپنے بالائی کپڑے، بشرط یہ کہ وہ ظاہر نہ کریں اپنی آرائش کو. یعنی آسان الفاظ میں کہا جائے تو جو سختی پردے کی ایک جوان عورت کو ہوتی ہے وہ بوڑھی عورت کو کچھ نرمی شریعت نے اس آیت میں دی ہے کہ اگر اس کا، یعنی دوسری خاتون جو جوان خاتون ہے، اس کے بارے میں پردے کا حکم یہ ہے کہ وہ کوئی بھی اپنا جسم کا عضو کوئی بھی ظاہر نہ کرے، مگر اس میں ہے کہ جو بوڑھی خاتون ہے اس کو پردے میں تھوڑی سی تخفیف دی گئی ہے. مگر اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین نے کہا کہ ایک ہوتا ہے فتویٰ، ایک ہوتا ہے تقویٰ. فتویٰ یہ ہے کہ چھوٹ کس میں ہے، فتویٰ یہ ہے کہ چھوٹ کس میں ہے، یعنی گناہ نہیں ہے. اگر کوئی پردے میں کوئی کمی رہ گئی ہے بوڑھی خاتون کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہے فتویٰ. تقویٰ وہ ہے کہ جو رب کے مزید قریب کرتا ہے. تقویٰ وہ ہے کہ جو ہمیں احسن انداز میں عمل کرنے کی ترغیب ہوتی ہے، وہ تقویٰ ہے. تقویٰ پھر یہ ہے کہ عورت جو بوڑھی ہے جس بھی حال میں ہے وہ پردہ اسی طرح کرے جس طرح پہلے کرتی تھی. مگر شریعت نے یہ کہا کہ اگر اس سے کوئی تخفیف ہو جاتی ہے پردے میں، اور پھر ساتھ یہ بھی وضاحت کہ جو زینت ہے اس کو ظاہر نہ کرے، جو زینت ہے اس کو ظاہر نہ کرے. پردے میں اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اس کی تخفیف یہ شریعت نے اس کی معافی دی ہے. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بھی اجتناب کرنا اس کے لیے بہتر ہے. یعنی پیچھے چھوٹ دی کہ کمی ہے تھوڑی، ساتھ اللہ نے فرما دیا کہ اس سے بھی اگر اجتناب کرے تو بہتر ہے. واللہ سمیع علیم. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور علم والا ہے. اگلی آیت کے اندر جو اس کا شان نزول یہ ہے کہ جنگ پر، جہاد پر جب یہ عرب کے لوگ جایا کرتے تھے نا تو اپنے گھروں کی جو چابیاں ہیں اندھوں کو، لنگڑوں کو اور بیماروں کو ان کو دے جاتے تھے.
کہ ہمارے گھروں کی جو ہے نا وہ نظر رکھنی ہے، کیونکہ انہوں نے پتا سی کہ انا ہے تو کی کر لوے گا ساڈے گھر جا کے، لنگڑا ہے تو کی کر لوے گا، یا بیمار ہے تو کی کر لوے گا، یہ انہوں نے، مگر وہ ایسے کہہ دیتے تھے کہ چلو کوئی کھانے والی شے ہے نا تو گھر ساڈے وہ کھا لینا۔ اس کے بعد بھی ان کے دل کے اندر جو ہے نا یہ ہوتا تھا کہ یہ بندہ نہ ہی کھاوے ساڑھے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا اور بتایا کہ لیس علی الاعمی، کہ نہ اندھے پر کوئی حرج ہے، لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، ولا علی المریض حرج، نہ ہی بیمار پر کوئی حرج ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ تم پر کوئی حرج ہے، ان تاکلوا، کہ تم کھاؤ، من بیوتکم، اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم، اپنے والد دادا کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم، اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، اپنے ماموؤں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتحہ، او صدیقکم، اور ان گھروں سے کہ جن گھروں کی تمہیں چابیاں دی جاتی ہیں، او صدیقکم، یا تمہارے دوستوں کے گھر ہوں۔ یہ جتنے گھر آپ کے سامنے ابھی میں نے ترجمہ کر کے بتایا ہے، اس گھر کے اندر اللہ نے حکم دیا کہ آپ کھا پی سکتے ہیں۔ ان میں ساتھ وہ گھر پہ کی ذکر ہو گیا کہ جو میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے، کہ وہ عرب کے لوگ جایا کرتے تھے جب جہاد میں، تو یہ چابیاں اپنے گھروں کی دے جایا کرتے تھے ایسے لوگوں کو۔ اور پھر اب شریعت یہ کہتی ہے، یہ تھا اس وقت کا حکم، اس وقت کا حکم تھا، اب شریعت یہ کہتی ہے اگلے بندے کا مزاج دیکھو، اگلے بندے کا مزاج دیکھو۔ آج کل نہیں کوئی اپنے گھر کی چابی دے کے جاتا کسی کو، یہ ہم نے بھی ہو سکتا آج یہ حکم آپ میں سے کسی نے سنا ہو تو اس کو ہو سکتا ہے یہ عجیب لگے کہ اپنے گھر دیا چابیاں بھی دے دو تے نال انہوں نے کھان پین کی اجازت بھی دے دو، ساڈے گھر جڑا کچھ پیا تسی کھا سکتے ہو۔ یہ تے اس بندے دا کام ہے کہ جس دا جگرا پھیپھڑے گردے ہر چیز مضبوط ہے، ورنہ شریعت نے اس کا بھی اب مفتیان کرام، کیونکہ مفتیان کرام اور علماء یہ ہر دور کے اس لیے ہوتے ہیں کہ جیسے جیسے دور بدلتا جائے ویسے ویسے یہ حکم کو بدل دیں شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ تو یہ اب شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ پر یہ فرض نہیں ہے کہ آپ اگر کسی کو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے چابیاں دے کر گئے ہیں تو فرض نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ بھی اجازت دیں کہ میرے گھر کی کوئی بھی چیز استعمال کر لے، کچھ بھی کھا لے، ایسا نہیں ہے، یہ آپ پر فرض ہے۔ اگر آپ یہ احسن عمل کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ بزرگ کہتے ہیں، ایک امام تھے وقت کے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں ایسا تھی، یہ بات ہے کوئی آج سے کوئی 400-500 سال پہلے کی، کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں جس وقت بندے کوئی جاتے تھے نا دوسرے ملکوں میں، دوسرے شہروں میں تجارت کے لیے یا حج عمرے کے لیے، تو وہ یوں کیا کرتے تھے کہ اپنے پیچھے لوگوں کو، دوستوں کو چابیاں دے دیتے تھے اپنے گھروں کی۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی ویسے کام کے لیے باہر گیا، گھر میں ان کے لونڈی ہوتی تھی یا غلام ہوتا تھا کام کرنے کے لیے، کہتے ہیں کہ کوئی اس کا پیچھے سے دوست آیا، اس نے آ کر اس لونڈی کو کہا کہ جیڑا تھیلا کوئی کشتیاں دا، کوئی کھان پین دا جیڑا میرے دوست دا پیا ہے نا وہ لے آ۔ وہ لونڈی لے آئے گی اور وہ اس میں سے کھائے گا۔ ایسے ہی وہ بندہ آ جاتا ہے دوسرا جس کا گھر ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کو اتنی خوشی محسوس ہوئی، اس بندے نے اس خوشی کے اندر اس لونڈی، اس غلام کو آزاد کر دیا کہ تو نے میرے گھر میں آنے والے مہمان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا، کتنا اس کو جو ہے نا وہ اچھا سلوک کیا، اس نے اس کو آزاد کر دیا۔ وہ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں ایسا ہوتا تھا، مگر شریعت اب تم پر یہ فرض نہیں کرتی کہ تسی جڑا نا اپنے گھر دا سارے نو اختیار ہی دے دیو کہ سارا کچھ جڑا نا وہ لے لو جاوے۔ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، تم پر حرج نہیں ہے اگر تم کھاؤ سب مل کر یا الگ الگ۔
یہ اس آیت کا نزول یہ ہے کہ ایک قبیلہ ایسا تھا کہ اس قبیلے کے لوگ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے گھر میں کوئی مہمان نہ آ جائے. اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی مشہور ہے. تو وہ قبیلہ ایسا تھا کہ اس نے کھانا ہی نہیں کھانا تھا، تو 2 دن گزر جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت کا نزول فرما کر یہ ہمیں بتا دیا کہ تم پر حرج نہیں ہے، یہ کوئی مہمان آئے تو کھاؤ. خود کی ذات پر کیوں جو ہے نا وہ ایک ظلم کر رہے ہو، کیوں خود کو بھوکا رکھا ہوا ہے، تم کھا لو. مگر اس کے برعکس یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ ایک میرا دوست آیا سی، میں وہ گھر جس وقت گیا نا تے انہیں مینوں کوئی شے نہیں کھوائی، انہیں میری مہمان نوازی نہیں کی تھی. انہوں میرا دوست میرے گھر آن لگا، انہیں مینوں خبر دیتی ہے کہ میں تیرے گھر آن لگا، مہمان نوازی کرنی تو میری. یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں ان کو بدلا لاواں کہ میں گیا مینوں کوئی شے نہیں کھوائی تے ہن وہ آ رہا تے ہن میں بھی کوئی شے نہیں کھوائی. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا وہ اس کا عمل تھا، یہ تیرا عمل ہوگا کہ اگر تو اس کی مہمان نوازی کرے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں سے ایک یہ بھی ہے جو مل کر یہ ہمیں جو اس آیت میں سبق مل رہا ہے نا کہ چاہے اکٹھے کھاؤ چاہے الگ الگ کھاؤ. اکٹھے کھانے میں حضور نے فرمایا کہ اس کھانے پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوتی ہیں جو کھانا زیادہ لوگ کھاتے ہیں. اس کھانے میں اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں جو کھانا زیادہ لوگ کھاتے ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان نوازی کی بہت زیادہ ترغیب اپنے صحابہ کو دی. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. آیت ایک ہے، اس میں احکامات 3-4 ہیں. میں بڑی مشکل سے آپ کے سامنے کور کرنے کی جلدی سے کوشش کر رہا ہوں. آیت ایک ہے، اس میں احکامات کئی زیادہ ہیں. ایک حکم وہ کہ رشتہ دار سب بتا دیے کہ کس کس گھر میں ہم کھانا کھا سکتے ہیں. دوسرا یہ حکم آپ کے سامنے ابھی عرض کیا کہ اکلے کھاؤ یا مل کے کھاؤ، او دے وچ کوئی حرج نہیں ہے، مگر فضیلت کس میں ہے؟ مل کر کھانے میں. اب تیسرا حکم یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو. اب آیت میں بھی ہے کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تم اپنے آپ کو بھی سلام کرو. انفسکم، اپنے آپ کو بھی، اپنی جانوں کو سلام کرو. تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، وہ دعا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے وہ بڑی بابرکت والی ہے، بڑی پاکیزہ ہے. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہے. ایک یہ کہ جب گھر میں تم جاؤ، گھر میں جتنے لوگ موجود ہیں تم اونچی آواز میں سب کو سلام، ایک ایک نل نہیں سلام، وہ پھر کافی زیادہ جو ہے نا وہ دقت میں بندہ پڑ جاتا ہے. جانا ہے زیادہ لوگ ہیں تو پھر اونچی آواز کے ساتھ سلام کرو. دوسرا یہ کہ اگر گھر میں نہیں ہے کوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر بھی سلام کرو. اور پھر ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب گھر میں کوئی نہ ہو، یہ بڑی مزے والی، بڑی لطف والی، یہ میں نے تو پہلی بار پڑھی ہے اور بہت زیادہ خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ حضور نے فرمایا جب تمہارے گھروں میں نہ کوئی ہو اس وقت میری روح تمہارے گھر میں ہوتی ہے، میری روح تمہارے گھر میں ہوتی ہے. تو اس وقت کیا کرو؟ یہ کہو السلام علیکم ایھا النبی، یہ جو ہم نماز میں نہیں پڑھتے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پھر السلام علیکم اہل بیتی. یہ مجموعہ ہے اس عربی کے الفاظ کا جو ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ جب گھر میں کوئی نہ ہو تو تم کیا کرو. حضور علیہ السلام، یہ اگر آپ کو نہیں بھی آتی بلکہ آپ نماز میں ان الفاظ کو دہراتے ہیں تو آپ گھر میں جائیں، گھر میں کوئی بھی نہ ہو نا، تو اس وقت آپ نے یہ اونچی آواز کے ساتھ کہنا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم علی اہل بیتی. یہ لفظ کا اضافہ ہے، السلام علیکم علی
اہل بیتی اس لفظ کا اضافہ ہے، اس کو یاد فرما لیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ الفاظ تمہارے لیے برکت والے ہیں اور یہ الفاظ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں اس لیے کہ تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پروردگار عالم ہم سب نے نماز عصر ادا کی، درود و سلام کا ورد کیا، قرآن پاک کی ان چند آیات کو یا اللہ تیرے احکامات کو سننے سمجھنے کی کوشش کی۔ یا اللہ ہماری اس کوشش کے اندر برکتیں ڈال کر اس میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ان اعمال کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرماتے ہوئے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔